یہ بات اکثر سنی جاتی ہے کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے، مگر عمر صاحب نے اس بات کو عملی طور پر اس دن محسوس کیا جب وہ اپنے شہر کے بازار میں گئے۔ وہ تھانہ روڈ پر واقع بازار میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ ان کا ننھا بیٹا حسین بھی تھا، جو ان کی انگلی پکڑے خوشی خوشی چل رہا تھا۔ حسین بار بار ابو کا ہاتھ کھینچ کر کھلونوں کی دکانوں پر رک جاتا۔ کبھی اسے ٹریکٹر چاہیے، کبھی گاڑی، کبھی جانور۔ عمر صاحب مسکراتے ہوئے بیٹے کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرتے جا رہے تھے۔ اچانک عمر صاحب کے چہرے پر ایک خاص مسکراہٹ آ گئی، وہ جیسے کسی گہری سوچ میں کھو گئے ہوں۔ دراصل ان کا ذہن 30 سال پیچھے چلا گیا تھا، جب وہ خود ایک چھوٹے سے بچے تھے اور اسی طرح اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر انہی دکانوں پر کھلونوں کی ضد کیا کرتے تھے۔ انہی یادوں میں گم تھے کہ حسین نے پوچھ لیا، ابو جان، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ عمر صاحب نے پیار سے جواب دیا، یہ بات میں آج رات کھانے کے بعد تمہیں بتاؤں گا، بس مجھے یاد دلا دینا۔ اس کے بعد دونوں کریانے کی دکان پر گئے۔ وہاں بھی عمر صاحب کے چہرے پر وہی مسکراہٹ آ گئی۔ حسین نے فوراً پوچھا، ابو جان، کیا یہ بھی اسی بات کا حصہ ہے جو آپ رات کو سنائیں گے؟ عمر صاحب نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، یہ بھی اسی سلسلے کا حصہ ہے۔ پھر وہ سبزی اور پھل کی دکان پر پہنچے۔ دکاندار کو سلام کیا، بیٹے کی طرف دیکھا اور ایک بار پھر مسکرا دیے۔ حسین کا تجسس اب اور بڑھ گیا۔ اس نے بے صبری سے کہا، ابو جان، یہ بھی وہی بات ہے نا؟ عمر صاحب نے اس کی ذہانت پر پیار کیا اور کہا، بالکل بیٹا، یہی وہی بات ہے۔ خریداری مکمل کرنے کے بعد دونوں گھر آ گئے۔ حسین اپنے نئے کھلونوں میں مگن ہو گیا، مگر ابو کا وعدہ اسے یاد تھا۔ رات کے کھانے کے بعد عمر صاحب نماز کے لیے مسجد گئے اور واپسی پر حسین اور اس کی امی منتظر تھے۔ سب اس قصے کو سننے کے لیے بے چین تھے۔ عمر صاحب نے کہنا شروع کیا، بیٹا، آج جو کچھ ہم نے بازار میں کیا وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا 30 سال پہلے میں نے اپنے ابو کے ساتھ کیا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس وقت میں بیٹا تھا اور آج باپ ہوں، اور جو نیا کردار شامل ہوا ہے وہ تم ہو۔ حسین فوراً سمجھ گیا اور بولا، یعنی اس وقت آپ بیٹے تھے اور دادا ابو باپ تھے، اور آج آپ ابو ہیں اور میں بیٹا ہوں۔ عمر صاحب نے خوش ہو کر اس کی بات کی تعریف کی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ کریانے کی دکان پر جو احساس ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے وہ دکان ان کے ابو کے دوست چلاتے تھے اور آج ان کا بیٹا۔ اسی طرح سبزی فروش بھی وہی خاندان تھا، بس نسل بدل گئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر عمر صاحب کو حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی کہ کس طرح زندگی اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ حسین کی امی نے بات سمیٹتے ہوئے کہا، واقعی باپ اور بیٹے کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے۔ ہر بیٹا اپنے باپ کی جھلک ہوتا ہے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس خوبصورت سلسلے کا حصہ ہیں۔ یہ سن کر سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ عمر صاحب اور ان کی اہلیہ نے حسین کے روشن مستقبل کی دعا کی اور حسین نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اسے اتنے پیار کرنے والے والدین ملے ہیں، اور وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ ان کی امیدوں پر پورا اترے گا۔